ستاسو پیغمبران او صحابه نه دي معاف کړي، مونږ به څه معاف کړي. السلام علیکم ناظرین، ایک انتہائی افسوسناک خبر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اسلامی اسکالر جناب شیخ الحدیث جناب مفتی مولانا محمد ادریس صاحب کو بہت ہی بے رحمی سے قتل کیا گیا ہے. یہ قتل واقعات ٹارگٹ کلنگ تھی یا وجہ کچھ اور تھی، اس پہ آج بات کریں گے. ناظرین، ہم جب ان کے گھر پہنچے وہاں پہ ایک بہت بڑا ہجوم تھا لوگوں کا، کیونکہ ان کے بہت سے شاگرد ہیں، اور جب ان شاگردوں کو ان کی شہید ہونے کی اطلاع ملی تو وہ جو ہیں زار و قطار رونے لگے. یہ فوٹیج جو ہیں آپ اپنی اسکرین پر دیکھ بھی نہیں ہوں گے کہ ان کے جو شاگرد تھے کس طرح زار و قطار سے رو رہے تھے. پھر جب ہماری بات وہاں پہ عینی شاہدین سے ہوئی تو ان کا کہنا ہے کہ ان کی روز کی روٹین تھی، یہ گھر سے نکلتے تھے اور مدرسے جاتے تھے درس دینے کے لیے. آج بھی جو ہے وہ گھر سے نکلے، ان کے ساتھ اپنے 2 گارڈ اور ایک ڈرائیور تھا، اور وہ مدرسے جاتے تھے، اور گھر سے چند قدم کے فاصلے پر ہی موٹر سائیکل سوار آئے. انہوں نے فائرنگ کی، اور جس کے نتیجے میں جو ان کے گارڈ تھے وہ زخمی ہوئے، اور مولانا ادریس صاحب کو 3 گولیاں لگی، جس کی وجہ سے وہ شہید ہوئے. ان کا کہنا ہے کہ ہم روزانہ جب مولانا صاحب آتے تھے مدرسے میں تو ہم ان کا دروازے پہ کھڑے ہو کے ویلکم کرتے تھے. آج بھی ہم دروازے پہ موجود تھے، اور یہ 2 موٹر سائیکل سوار تھے. 2 موٹر سائیکلوں پہ جو ہے 4 بندے تھے، اور تیزی سے جو ہیں 7:13 تھا، اور وہ موٹر سائیکل سوار جو ہے بہت تیزی سے گزرے، اور اس کے بالکل 5 منٹ بعد مولانا شیخ ادریس صاحب کی گاڑی گئی، اور ڈرائیور جو ہے وہ ہارن پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا، اور بہت اسپیڈ سے جو ہے وہ مدرسے سے آگے سے گزرا. تو ہم نے کہا کہ یار اللہ خیر کرے، مولانا ادریس صاحب کی جو ہے طبیعت ناساز ہے، جس کی وجہ سے اس کو اسپتال جایا جا رہا ہے. تو ہم نے جو ہے موٹر سائیکل نکالی اور ان کی طرف روانہ ہونے لگے. تو اتنی دیر میں ایک اور ساتھی بھاگ کے آیا. اس نے کہا کہ ادریس صاحب کی گاڑی کا جو شیشہ ہے وہ پیچھے سے ٹوٹا ہوا تھا، اور وہ بہت تیزی سے نکلے ہیں. جب ہم اسپتال پہنچے وہاں پہ ہم نے دیکھا تو جو ان کے گارڈ تھے وہ زخمی تھے، اور مولانا ادریس صاحب جو ہے وہ ان کا جو زبان قلب وہ چل رہا تھا، وہ ذکر اذکار کر رہے تھے، اور چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی، اور وہ شہید ہو گئے. انہوں نے اور کوئی بات نہیں کی. یہ جب ہم نے ان سے بات کی، ان کے بھتیجے سے بات کی، تو ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ اس طرح کی کوئی جو ہے ہم نے نہ ان کی بات ہوئی، نہ انہوں نے کہا تھا کہ مجھے خطرہ ہے، اور نہ کسی نے بات کی ہے، بلکہ ایک اچانک ایک حادثہ ہوا. اور اب جو ہے ہم حکومت سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے جو قاتل ہیں ان کو جلد سے جلد گرفتار کیا جائے. ناظرین، اس میں جو ہے پولیس نے کافی اہم رول ادا کر رہی ہے، اور کافی جو تفتیش ہے اسے اکٹھی کی ہے. سیف سٹی پروجیکٹ جو ہے اس میں جو قاتل ہیں وہ دکھائی دیے ہیں. انہوں نے CCTV فوٹیج بھی جو ہے اکٹھی کی ہے، اور مختلف جگہوں پہ چھاپے بھی مارے ہیں، اور یہ اطمینان دیا ہے کہ 3-4 دنوں میں ان کے قاتل جو ہے وہ قانون کی گرفت میں ہوں گے. ہمارے جو این سائڈ سے بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ مفتی صاحب کی شہادت ہے، اس سے ہم کافی خوش ہیں، لیکن ان کی شہادت نے ہمیں یتیم کر کے رکھ دیا ہے. کافی زار و قطار سے ان کے جو شاگرد ہیں وہ رو رہے تھے. ایک بہت بڑا مجمع تھا. اور ناظرین، ہم نے ایک چیز نوٹ کی، جب ہم وہاں پہ پہنچے تو ان کے گھر کے ساتھ ہی ایک بہت بڑا پنڈال تھا، جس میں تمام مفتی حضرات جو ہیں اپنا خطاب کر رہے تھے. پھر ہم گئے اس جگہ پہ جہاں پہ ان کا جسم خاکی جو ہے وہ سپرد خاک ہونا تھا. وہاں پہ ہم گئے، وہاں پہ بھی ایک پنڈال لگا ہوا تھا، اور ایک انتہائی کثیر تعداد میں رش تھی. لوگ جو ہیں قبر کے پاس بھی کھڑے تھے، اور وہاں پہ پنڈال لگا تھا، وہاں پہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. ایک بہت بڑا ہجوم تھا دونوں جانب، ان کے گھر کی سائڈ پہ بھی اور قبرستان کی سائڈ پہ بھی. اب سے کچھ دیر پہلے مفتی صاحب کی جو جنازہ ہے وہ پڑھایا گیا ہے، اور مفتی صاحب کو سپرد خاک کر دیا گیا ہے. لیکن کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی ہے، اور اہل محلہ اور بلکہ ان کے جتنے بھی شاگرد ہیں وہ کافی غمزدہ ہیں، کافی افسردہ ہیں، کیونکہ یہ ایک دم سے ان کی موت کی خبر سننا ان کے لیے ایک بہت بڑی بات تھی. کیونکہ وہ انتظار کر رہے تھے مولانا صاحب کا، انہوں نے جانا تھا وہاں پہ جو ہے درس دینا تھا، وہ درس کا انتظار کر رہے تھے کہ اسی میں ان کو خبر ملی کہ ادریس صاحب جو ہیں اب نہیں آئیں گے، اور وہ جو ہے شہید ہو چکے ہیں. یہ فوٹیج آپ دیکھیں کہ کس طرح وہ زار و قطار رو رہے ہیں. ان کو جب یہ خبر ملی پھر جو ہے انہوں نے وہ اسپتال گئے. اسپتال میں بھی کافی ہجوم تھا. وہاں پہ جو ہے ان کا ڈاکٹر صاحب نے دیکھا، ان کا حال احوال دیکھا، لیکن وہ جو ہیں اس وقت تک شہید ہو چکے تھے. تو یہ ایک بہت افسردہ خبر ہے. اور اس طرح کے کیونکہ یہ ذکر جو ہے نا وہ ہے اسلام کا، سفید داڑھی کا، پٹگری کا، کیونکہ ایک اچھے نفیس انسان تھے، کافی ان کے شاگرد تھے، اور ایک عالم دین تھے، اور بہت اچھے عالم دین تھے. ان کا درس، ان کی باتیں وہ لوگ ہمیشہ یاد رکھیں گے، بلکہ یاد کیا رکھیں گے، وہ بھی جو ہیں وہی یاد کر کے رو رہے ہیں.
کیونکہ جب وہ گفتار کرتے تھے تو دل کرتا تھا کہ اس کو ہم سنتے جائیں اور وہ جو ہے اپنی گفتگو ختم نہ کریں، لیکن آخرکار کچھ ظالموں نے ان کو اس دنیا سے جو ہے رخصت کیا اور وہ بے دردی سے جو ہے شہید کیا گیا۔ 3 فائر ان کو لگی، ایک ان کو جو ان کا سر ہے ان کے پیچھے لگی، ایک کمر پہ لگی اور ایک دائیں سانس پہ لگی۔ ان کے ساتھ جو گارڈ تھے وہ بھی زخمی ہوئی ہیں۔ ڈرائیور کو اللہ نے زندگی دی ہے، وہ بچ گیا ہے، اور اس ڈرائیور نے بڑے بہادری کا کام کیا ہے کہ اتنے عجیب سے واقعے کے بعد، کیونکہ اگر ایسا واقعہ ہو تو ہم خود بھی ٹینس کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن انہوں نے پھر بھی ہمت نہیں ہاری اور مولانا صاحب کو بڑے تیزی سے ہسپتال پہنچایا، لیکن وہی ہوا جو اللہ کو منظور تھا، وہ آخرکار شہید ہو گئے۔ ناظرین، افسوسناک خبر ہے، اللہ پاک سے دعا ہے کہ ان کی قبر کو جنت کے باغیچہ میں اعلیٰ مقام عطا کریں، اور آپ بھی ان کے لیے جو ہے دعا گو رہیں، ان کے لیے دعا کریں، دعائیں مغفرت کریں۔ یہی تھی ہماری آج کی رپورٹ، انشاءاللہ ملاقات ہوگی کے پروگرام میں۔ اپنے پن کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ سچ جو چھپ نہ سکے